الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله مولانا العظيم. عبادت کی نیت سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد كما صليت على قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم. جامعہ مسجد مدرسہ فاروقیہ چک 21 تلمبہ میں آج کی اس خوبصورت نشست میں میزبان محفل حضرت مولانا محمد نعمان حذیفہ سلمہ ان کی دعوت پر اور برادر مکرم استاد العلماء حضرت مولانا محمد نذیر احمد صدیقی دامت فیوزہم کی دعوت اور ترغیب پر حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ علماء کی موجودگی میں نشست پر بیٹھ گیا. میرے گھٹنے میں تکلیف ہے پچھلے 2-3 ماہ سے. اس کی وجہ سے چونکہ ایک معذوری ہے تو میں بیٹھ گیا ہوں. اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. مجھ سے پہلے بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں اور میرے بعد بھی یہ محفل رات گئے تک جاری رہے گی. مہمانان گرامی جن کے آپ نے اشتہار میں نام دیکھے ہیں پڑھے ہیں وہ انشاءاللہ اپنی باری پر آپ کے سامنے تشریف لائیں گے. میں مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. اجازت ہے؟ میرے سامنے ماشاءاللہ پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں. باقی اب آپ دور دور بیٹھے ہیں. میرے کانوں تک تو ان کی آواز پہنچ رہی ہے. اگر آپ کی بھرپور توجہ ہوگی تو میں
چند جملے چند باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بے شمار بار احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ الحمدللہ کہیں۔ میرے جملے سے کئی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ شب جمعہ کا بیان تو نہیں شروع ہونے والا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے یہ داخلی دروازہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس کا ایک داخلی دروازہ ہے۔ آپ اپنے دکان میں پہنچتے ہیں، آفس میں پہنچتے ہیں، ایک داخلی دروازہ ہے، اس سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ گھر کے اندر آ گئے، دکان کے اندر آ گئے، مسجد کے اندر آ گئے۔ اسلام میں جو داخل ہونا ہے تو اس کے لیے داخلی دروازہ ہے اشہد اللہ الہ، بولیے میرے ساتھ، بولیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ یہ داخلی دروازہ ہے۔ آج بھی کوئی نیا شخص داخل ہونا چاہے اسلام میں، آپ اسے یہی کلمہ پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اسے یہ کلمہ پڑھائیں گے۔ یہ کلمہ جب پڑھ لیا میں نے، آپ نے، میں کوئی لمبی تھوڑی تمہید میں نہیں جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا، میں نے پڑھ لیا، آپ نے پڑھ لیا، ہم سب نے پڑھ لیا، تو یہ کلمہ کچھ تقاضے رکھتا ہے اور اس کے تقاضے مختلف وقت میں مختلف ہوتے ہیں۔ آپ حضرات ہمارے تبلیغی بھائیوں سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، ایک پلڑے میں 7 آسمان ہوں، زمین ہوں، 14 طبق ہوں، دوسرے پلڑے میں اکیلا کلمہ ہو تو یہ وزنی ہے۔ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک کاغذ پر لکھ کر رکھ دیا جائے تو کیا وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا، وزنی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا، جب یہ کلمہ پڑھ لیا، آپ توجہ میری جانب رکھیے گا، میں لمبی تمہید میں نہیں جاؤں گا، بار بار عرض کیے جا رہا ہوں، طالب علم ہوں، یوں سمجھیے سبق سنانے چلا ہوں آپ کو۔ یہ جب کلمہ جب پڑھ لیا تو اس کے اب کچھ تقاضے ہیں۔ اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کیونکہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جیسے ہی مسجد سے آذان آئی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ اس ورد کو یہیں پر بند کر اٹھ اس کے دربار میں سجدہ ریز ہو جا۔ یہ اس کلمے کا تقاضا ہے۔ آپ کی زندگی میں رمضان آ گیا، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ روزہ رکھ۔ آپ کے پاس مال آ گیا، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر۔ آپ کی زندگی میں اور مال آ گیا، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ وطن چھوڑ، گھر بار چھوڑ، دکان چھوڑ، مکان چھوڑ، عرفات میں پہنچ اور اپنے یہ کپڑے اتار کر چادریں اوڑھ، امامہ اتار دے، جوتے اتار کے چپل پہن لے، اور وہاں پہنچ کر حاجی دہائی دیتا ہے لبیک لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں آ گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا۔ میرا پہلا جملہ آپ کے حوالے ہے، اتنا خوبصورت عظیم مجمع ہے، میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں آ گیا، اللہ وطن چھوڑ آیا، اللہ گھر بار چھوڑ آیا، اللہ بیوی بچے چھوڑ آیا، اللہ دکان چھوڑ آیا، اللہ مکان چھوڑ آیا، اللہ وطن چھوڑ آیا، بے وطن ہو گیا، مسافر ہو گیا۔ اللہ دیکھ تو صحیح کتنا پیسہ لگا کے آ گیا، اللہ 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ لگا کے آ گیا۔ اللہ دیکھ میرے پاس بل ہے، بل
10 لاکھ کا بل ہے، 6 لاکھ کا بل ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے بل نہ دکھا، دل دکھا۔ تھوڑا سا مسکراؤ میں بات تاکہ شروع کر سکوں۔ مجھے بل نہ دکھا، توحیدیو بولو ذرا میں جملہ عرض کروں۔ مجھے بل نہ دکھا، دل دکھا۔ اللہ دل ہے، دھڑکتا ہے، پمپ کر رہا ہے، زندہ ہوں تبھی تو آ گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں مجھے یہ دکھا اس دل میں صرف میں ہی الہ ہوں یا اور بھی الہ بنا رکھے ہیں۔ وہ جو کلمے کا تقاضا ہے وہ کہاں تک تو نے پورا کیا ہے؟ تو پھر حاجی دعائی دیتا ہے لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اس دل میں تو ہی ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے، تو وحد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، او میرا ڈھیلا ڈالا مجمع۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، جاؤ دیکھو جا کے افغانستان میں۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا تو ہوں، لیکن آپ کی خاموشی کہتی ہے کہ حاضری تمام ہوئی، بس رہنے دے، وردی کر لیں گے بعد۔ یہ تو اچھا ہوا میں نے جلدی جلدی وقت لے لیا، ابھی آپ کی یہ حالت ہے ماشاءاللہ سے۔ آخری مہمان کے ساتھ پتہ نہیں کیا گزرے گی۔ عبادت کے نا قبول ہونے کے 3 شرطیں ہیں۔ تو لمبا والوں دیکھ رہے ہو مجھے یا سن بھی رہے ہو؟ علماء تشریف فرما ہے، میں طالب علم ہوں، صاحب ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا۔ عبادت اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، من پسند تو نہیں، صرف میٹھا میٹھا کہہ کے پسند تو نہیں کر لیا، شریعت کے مطابق۔ اور لفظ سادہ بولنا شاید تسی بولو، وہ جو عمل ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، من پسند عید تو نہیں، من پسند عید تو نہیں۔ صرف تجھے پسند آیا کہ خوبصورت لگ رہا ہے ایسا تو نہیں، وہ شریعت کے مطابق ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ وہ جو کام ہے وہ شریعت کے مطابق تو ہے، ٹھیک تو ہے، اسلام کے دائرے کے اندر تو ہے، کرنے والے کی نیت ٹھیک ہے۔ میں نے تیسرے جملے پہ رکنا ہے، پہلے دونوں جملے آپ کی خاموشی کے حوالے، کوئی بات نہیں، تیسرے جملے پہ خاموشی ہوئی تو منت نہیں کر سکوں گا، معذرت۔ پہلی شرط کہ وہ عمل ٹھیک ہے، دوسری شرط کہ اس کی نیت ٹھیک، ریاکاری تو نہیں کہی، اس لیے تو لمبے سجدے نہیں کر رہا کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ بڑا نیک ہے، آئندہ سودا اس کی دکان سے لینا ہے، نیت بھی ٹھیک ہے۔ تیسری شرط، اگر وہ تیسری چیز اگر نہیں،
بے شک عمل ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن تیسری چیز اگر نہیں اللہ قبول نہیں کریں گے۔ عمل بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ تیسری چیز نہیں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ وہ سمجھ آ جائے تو محبت سے بولیے گا، پہلی چیز عمل ٹھیک ہو، دوسری چیز نیت ٹھیک ہو، تیسری چیز کرنے والا صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو۔ اس کا مطلب ہے ایمان کوئی شے ہے، بولو نا، ایمان کوئی شے ہے۔ اب توجہ رکھیے گا صاحبان، توجہ۔ پہلی چیز عمل ٹھیک ہو، دوسری چیز نیت ٹھیک ہو، تیسری چیز ایمان والا ہو۔ اللہ، اس کا مطلب ہے ایمان بڑا ضروری ہے، ایمان بہت تام ہے۔ اللہ مجھے کیا پتا پھر میں کیسا ایمان لاؤں۔ یہاں آج کل تو مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، ہر کوئی کہتا ہے میری طرف آ۔ مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہو، یہ جلسہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ یہاں تو ہر کوئی کھینچتا ہے اپنی طرف۔ وہ مسافر چلا جائے نا بس کے اڈے پر، تو ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے گا، ادھر آ ہماری طرف، ہم جائیں گے نان سٹاپ لاہور۔ یہ ساتھ والی بس پہ نہ بیٹھنا، یہ ادھر انٹرچینج پہ رک جائے گی، اس بس پہ نہ بیٹھنا، وہ ہوٹل میں کھڑی ہو جائے گی۔ ہم جائیں گے نان سٹاپ اسلام آباد، ہم جائیں گے نان سٹاپ لاہور۔ اور کوئی کنڈکٹر جو زیادہ چلاک ہوتا ہے نا، وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لیتا ہے، وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لیتا ہے، بچہ اٹھا لیتا ہے۔ مسافر تنگ آ کے کہندا یار چھڑ دے، میں جانا ہی نہیں، چھڑ دے منو، میں جانا۔ ایویں نہیں ہوندا جی؟ تسی کدی نہیں گئے لاری اڈے؟ چھڑ دے یار میں نہیں جانا۔ وہ جو کہہ رہا ہے نا میں نے نہیں جانا، اس نے جانا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے نا میں نے نہیں جانا، اس نے جانا ہے۔ وہ آفس سے چھٹی لے کے آیا جانے کے لیے، بچوں کو تیار کر کے لایا جانے کے لیے، بیوی کو لے کے آیا، نہ جا کے اس نے بیوی سے مار کھانی۔ اور بیوی نے اچھا خاصا آدھا کلو کا میک اپ کیا جانے کے لیے، کہیں باہر نکلنے کے لیے تو بیگم میک اپ کرتی ہے نا، خاوند کے لیے تو تھوڑا کرتی ہے۔ جس کے لیے میک اپ کا حکم ہے اس کے لیے نہیں کرتی۔ توجہ ہے؟ اس نے مار کھانی ہے اسے، وہ جانے کے لیے آیا۔ اس نے جو کہا نا چھوڑ دے مجھے، میں نے نہیں جانا، اس نے ان ناروں سے تنگ آ کے کہا۔ وہ پیچھے کھڑے ہو کر تجزیہ کرے، ان میں سے کون سچا ہے، کسی سے مشورہ لے، ان میں سے کون سچا ہے، اس کی مرضی، جانا اس نے ہے۔ آج کا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے ہم کس کی بات سنیں۔ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر بڑے بڑے پلمبر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بکواس کرنے کے لیے، کس کی بات سنیں؟ میں کہتا ہوں آ پیچھے کھڑے ہو کر تجھے تجزیہ کراؤں، ان میں سے کون سچا ہے۔ آج بڑے بڑے کہتے ہیں ہم نان سٹاپ جائیں گے جنت، ہم نان سٹاپ جائیں گے۔ بڑے بڑے پلمبر چار اپنی من پسند کے بندے سامنے بٹھا کر اپنی مرضی کی پرچیاں پکڑوا کر سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ کھلے میدان میں آنا پتہ چلے۔ توجہ ہے؟ اور تسی کیوں چپ ہو؟ کرسی لب گئی ہے اس سے، بولو ذرا صاحبان، آپ کی توجہ ہے جی؟ وہ مسافر پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں ان میں سے کون سچا ہے، میں کسی سے خود پوچھوں گا، ان کی بات نہیں سنتا۔ آؤ میں بتاتا ہوں، آج سبھی کہہ رہے ہیں نا ہم ٹھیک ہیں، ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ توجہ، میرا یہ جملہ ضائع گیا دکھ ہوگا تو لمبا والو، کبیر والا والو توجہ۔ اللہ ہم کس کی بات سنیں، کس کی بات مانیں، کس طرح ایمان لے کر آئیں؟ کیونکہ اعمال
کے لیے ایمان شرط ہے، عمل کے لیے ایمان شرط ہے، کسی بھی کام کے لیے ایمان شرط ہے، نماز روزے کے لیے، داڑھی پگڑی کے لیے ایمان شرط ہے، تسبیح کے لیے ایمان شرط ہے، چلے کے لیے ایمان شرط ہے، مدرسے کے لیے ایمان شرط ہے، مسجد کے لیے ایمان شرط ہے، تبلیغ کے لیے ایمان شرط ہے، تقریر کے لیے ایمان شرط ہے، خطیب کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ کیسا ایمان لے کر آئے جو تجھے منظور ہو؟ قرآن سے نہ کہوں مجرم ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ آج کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ میڈیا پر بیٹھ کر بکواس کرے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی مرضی کے چند من پسند بندے آگے بٹھا کر صحابہ کے ایمان کو ٹٹولنا شروع کر دے، تو میں کہنا چاہوں گا تو اپنے مکان کو سجائے تو سجاوٹ دکھتی ہے، تو نے سجایا ہے، تو اپنی دکان کو سجائے تو سجاوٹ دکھتی ہے، تو نے سجائی ہے۔ ارے صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کو میں رب نے سجا دیا۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے کل سب، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گل سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کو میں نے سجایا ہے۔ اور کنتم خیر امت نخرجت للناس، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اگر ساری امت اس سے مراد ہوتی تو کنتم نہ ہوتا، انتم ہوتا۔ سبحان اللہ، واہ کیا نکتہ ہے، ماشاءاللہ۔ رہن دے، ساری امت اس سے مراد ہوتی تو انتم ہوتا، یہ کنتم صحابہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ کنتم صحابہ ہیں۔ بولیے 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 بولیے۔ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی، میں بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع ہے سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات، اللہ، واہ صحابہ حق ہیں، سبحان اللہ، بولیے بے بولیے شک بولیے صحابہ، بے شک، صحابہ، سارے بولو صحابہ، صحابہ۔ آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں، ہر جمعے میں سنتے ہیں، خطیب سناتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، آئے آئے، بے شک، لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ تیر انداز جب تیر کی مشقیں کرتے ہیں نا نشانہ باندھنے کے لیے، تو جس ایک جگہ کو ٹارگٹ کر کے نشانہ باندھتے ہیں اسے کہتے ہیں غرضا، سبحان، اس کو سے کہتے ہیں غرضا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ آپ علماء سے معنی سنتے رہتے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں، میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں اللہ اللہ فی اصحابی۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگو اللہ اللہ تو انو رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا۔ آئے آئے، بے شک، میں اپنے ذوق دا معنی کر رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، تو انو رب دا واسطہ میرے کسی ایک صحابی نو بھی کچھ نہ کہنا، فی اصحابی کسی ایک صحابی نو بھی کچھ نہ کہنا، او بولو نا، کچھ نہ کہنا، سارے نہ بولو، صحابہ والے بولو،
مہماناں نے کی تکلیف کرنی ہے بول کے صحابہ نے بول سبحان اللہ کیا جڑا بات صحابہ والا نہیں وہ بول سانو چاہیے بھی نہیں سبحان اللہ کیا بات کوئی ضرورت نہیں ہو آ کے اتنے باں 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 کرے وہ کتے ہور ہی کرے اتنے صرف صحابہ اللہ بولے سبحان اللہ کیا بات واہ توجہ ابو بکر ہوئے آئے ہائے ہائے آئے ہائے او ذرا سبحان اللہ یار میں پہلے بھی غالباً سنا چکا عبادت سمجھتے ہوئے سنائے دیتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پکڑائی حضرت ابو بکر کو کہ اس پر لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ حضرت ابو بکر انگوٹھی لے کے جا رہے ہیں اور کچھ سوچتے جا رہے ہیں جا کے لکھنے والے کو انگوٹھی دی اور اسے کہہ دیا اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجتہد ہیں مجتہد کو اجازت ہے کہہ دیا کچھ دنوں کے بعد انگوٹھی تیار ہو کے آئی حضور کی محفل سجی ہے صحابہ بیٹھے ہیں پیارے آقا تشریف فرما ہیں آنے والے نے آ کے انگوٹھی پکڑائی پیارے آقا نے ساتھ والے کو دی انگوٹھی دیکھ اس پہ کیا لکھا ہے وہ صحابی پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر حضرت ابو بکر کا رنگ بھی اور ہو گیا یا رسول اللہ میں اپنا نام کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کی انگوٹھی پر کہ میں اپنا نام لکھواؤں آپ نے جا کے کیا کہا تھا اسے کیا لکھ دو یا رسول اللہ میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ تو آپ نے محمد رسول اللہ ساتھ کیوں کہہ دیا کہ لکھ دینا حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا نام اور رب کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ میں آپ کا نام اور اللہ کا نام جدا نہیں دیکھ سکا لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے سبحان اللہ واہ کیا بات رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے جب ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کا اور محبوب کا نام جدا نہیں دیکھ سکا تو اللہ نے بھی کہا جبریل تو بھی جا انگوٹھی پہ جا کے ابو بکر لکھ دے میں بھی ابو بکر کا نام اپنے محبوب کے نام سے جدا نہیں دیکھ سکتا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی بلا فصل سبحان اللہ ماشاءاللہ بلا فصل سنی بولن تے گل لگے ٹرے بلا فصل بلا فصل آج بھی جا کے روزے وچ دیکھ لو بلا فصل غار وچ جا کے دیکھ لو بلا بدر دے مقام تے خیمے دے اندر سجدے دی حالت جنو ابو بکر اپنے گلے نال لاندا ہے اوتھے جا کے دیکھ لو بلا فصل کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ او بولو نا بلا فصل سنیو بولو بلا فصل وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی دعاؤں نمازوں پہ عاشق نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا خدا کے تھے ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت شان صحابہ شان صحابہ شان ابو بکر صدیق شان ابو بکر صدیق جے تھکے نہیں ہو تو 2 منٹ اور لا لما ماشاءاللہ ضرور ضرور
اجازت ہے؟ اجازت. توجہ رکھنا میرے وال. کیا منظر غار سوردہ. ہائے ہائے واہ. سنی بولن سنی. بے شک. کی منظر غار سوردہ. کیا کہنے حضرت ابو بکر کے. ہجرت کی رات پیارے آقا نے اپنے بستر پہ لٹایا حضرت علی کو. ہائے ہائے. کسے؟ حضرت علی کو. کسے؟ حضرت علی رضی اللہ. ایس کونے تو میں بڑا خوش ہوں. ایس کونے تو میں بڑا خوش ہوں. سبحان اللہ. محسوس کر گئے ہو. حضرت علی کو لٹایا پیارے آقا نے اپنے بستر پر اور یوں امانتیں پکڑائیں. علی جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ لو مکہ والوں کی امانتیں. مکہ والوں کی امانتیں. یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں. فرمایا مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے, رب کی امانت صدیق کے حوالے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکہ والوں کیا تھی؟ مکہ والوں کی امانتیں درم, دینار, کپڑے, زیور. توجہ. درم, دینار, کپڑے, زیور مکہ والے رکھتے تھے پیارے آقا کے پاس امانتیں. جان کے دشمن تھے لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں. امانتیں حضور کے وہ امانتیں پیارے آقا نے. میرا جملہ شاید کسی تک پہنچ جائے, آپ بولیں گے تو کسی تک پہنچ جائے گا, بھلا ہو جائے گا کسی کا, میرا بھی بھلا ہو جائے گا. امانتیں حضرت علی کو دی. سبحان اللہ. امانتیں حضرت علی کو دی. کسی کمزور کو نہیں دی. بے شک. کیا بات. کسی کمزور کو نہیں دی. شیر خدا اسد اللہ مضبوط ہاتھوں میں. کیوں؟ وہ امانتیں دے کر آقا مطمئن ہیں کہ یہ امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. یہ امانتیں ضائع, اور یہ ضائع ہونی بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر امانت تو تھی حضور کے پاس, ذمہ داری ہے حضور کی. اب آقا کس کے حوالے کرتے ہیں کہ جو ضائع نہ کرے؟ اگر کوئی کمزور ہوتا ہے ضائع کر دیتا ہے تو کسی نے یہ نہیں کہنا تھا فلاں نے ضائع کی ہیں. انگلی تو اٹھنی تھی حضور پر. حکم میری گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور آقا ہیں امین, انگلی آنی تھی آقا پر, اس لیے حضرت علی کے حوالے کی ہیں. میں تو اڈے تے خوش ہاں جڑے ویڈیو تو اس پاسے بیٹھے نے لائٹ تو انہاں تے بھی خوش ہاں. تسی اللہ کرے اپنے آپ تے خوش ہو جاؤ کہ کتنا خوبصورت عقیدہ سانو ساڑھے اکابر نے دیتا ہے. تے تسی آپ بولو گے ارے جو مکہ والوں کی امانت, جان کے دشمنوں کی امانت, کافروں کی امانت, مشرکوں کی امانت کمزور کو دے کر نہیں جاتا, وہ امت کے ایمان والی مسلح والی امانت کمزور کو کیسے دے کے جا سکتا؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واقعہ سوا. بے شک بے شک. جو دنیا کی امانتیں کمزور کو دے کے نہیں جاتا, وہ مسلح کمزور کو دے کے جاتا نہیں نہیں. بہرحال امانتیں دیں حضرت علی کو. خود پہنچے ابو بکر کے دروازے پر. ہاں ہاں بابے عبدالعزیز سے آپ باہر نکلیں تو آگے کلاک ٹاور کے اس جانب جو ایریا ہے اسے مسفلہ محلہ کہتے ہیں. یہ وہ محلہ ہے جہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محلے میں. اور آقا اپنے گھر سے نکلے, ابو جہل کا گھر پڑوس میں ہے, اسے کراس کیا, صفا پہاڑی کو کراس کیا, مطاف کو کراس کیا, مسفلہ میں پہنچے. ابو بکر کے گھر کے
جا کے دستک دی، ادھر آقا نے دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ میں اپنے تخیل میں پوچھنے بیٹھ گیا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا، ہجرت کی رات، دشمنوں والی رات، خطروں والی رات۔ ابو بکر جواب دیتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون آئے واہ، مجھے نہ پتہ چلے کہ دروازے پر کون ہے۔ مجھے تو جب سے بتایا تھا حضور نے کہ ایک دن آنا ہے اور چلنا ہے، میں تو اسی وقت سے اسی آہٹ کی انتظار میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے لمبی باتیں ہیں، میں وہ نہیں سنانا چاہتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، میرے بعد مہمان اور بھی ہیں۔ ایک دو جملے گدگدی کر رہے ہیں سینے میں، اسے لب پہ لانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا کے غار میں پہنچنے سے پہلے ابو بکر غار میں پہنچتے ہیں، صاف کرتے ہیں، چادر پھاڑتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور پھر اپنی گود سجا کر تقدم یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ، آقا تشریف لاتے ہیں، اور آقا اپنا سر اقدس اپنے چہرے مبارک ابو بکر کی گود میں رکھتے ہیں۔ آئے سبحان اللہ، بے شک صحابہ دیکھتے ہیں آقا کے چہرے کو یوں کر کے، صحابہ نے آقا کے چہرے کو دیکھا یوں کر کے، ایک ابو بکر ہیں جنہوں نے آقا کا چہرہ دیکھا یوں کر کے۔ آئے سبحان اللہ۔ جڑا جملہ آ رہے لباں تے اجازت ہوئے تے بول دیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گوڑے چھٹ دے ہو کدھر نہیں جاندے، گوڑا میرا خراب ہے پھڑے ہے تسی۔ آئے ایک جملہ آ رہے میں اجازت ہوئے تے بول دیں۔ حضور کا چہرہ اقدس ابو بکر کی گود میں، ابو بکر کی گود میں۔ میں اپنے تخیل میں بول رہا ہوں، ذوق والے واسطے، خوش کے بندے واسطے میری تقریر نہیں ہوندی، ذوق والے واسطے۔ اللہ فرماندے نے ابو بکر جو کچھ تیرا سی نا تو میرے محبوب دی جھولی چ پا دیتا۔ آئے آئے جو کچھ تیرا سی نا پہلے موقع تے 40,000 دینار، آئے جو کچھ تیرا سی، کپڑے دا تاجر ہے لٹا دیتا۔ جو کچھ ابو بکر تیرا سی نا تو میرے محبوب دی جھولی چ پا دیتا، اور جو کچھ میرا ہے میں تیری جھولی چ پا دیتا۔ واہ کیسا، واہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہم زد فضل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابو بکر کے کیا بات ہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر، اللہ اکبر۔ گھر تو چلے نے غارے سور دی چڑھائیے، ابو بکر دے موڑیاں تے حضور نے تے ویکھ بلا فصل۔ آئے 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 آئے، کیا نکتہ ہے، واہ۔ میں حضرت اجازت چاہنا، میں کیا شاید بلا فصل، غار دے اندر نے تے چھولی وچ نگاہ پا بلا فصل، معبد دی جھونپڑی تے پہنچے نے تے بلا فصل، غار دے اندر آج بھی موجود نے بلا فصل۔ کیا کہنے ابو بکر دے، آئے آئے، بولو ذرا، بولو بولو بولو۔ آئے میں ایک جملہ کہ تے منو لطف آ رہے تے میں سنان لگا۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 دن 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں۔ آج تک یہی سنا تھا، یہی سنایا تھا کہ ابو بکر دیکھتے رہے، حضور سوئے، ابو بکر دیکھتے رہے۔ میں اپنے ذہن میں، اپنے تخیل میں ایک جملہ عرض کرنے چلاؤں، 3 دن 3 راتیں، کیا حضور ہی صرف سوئے؟ آئے آئے، صرف حضور ہی سوئے؟ ابو بکر جاگتے ہی رہتے؟ بشری تقاضا ہے، نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، اور آقا نے کیسے برداشت کر لیا ہوگا کہ میں سویا رہوں تو بیٹھا رہے، میں سویا رہوں تو جاگتا رہے۔ میرے آقا تو وہ ہیں جو پیالہ پہلے غلام کو دیتے ہیں، تو پی، آئے آئے، اور جاگو، سنیو جاگو، کیا بات کیا بات، تو پی۔
میرے آقا تو وہ ہیں، ارے میرے آقا تو آ کر ہے، میرے آقا کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری۔ آئے ہائے، یہاں آقا نے کیسے برداشت کر لیا کہ میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا۔ آئے ہائے، میں ہن مجمع بھی کدھروں اپنوں پھڑ کے لے آنگا۔ کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا۔ آئے ہائے ہائے، حضور سوئے ابو بکر دیکھیں، ابو بکر سوئے حضور دیکھیں، نہیں اگلا جملہ کہنے دے، حضور سوئیں پیرا ابو بکر دے۔ آئے ہائے ہائے، حضور سوئیں پیرا ابو بکر دے، ابو بکر سوئیں پیرا حضور دے۔ حضور کا پیرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پیرا دینا حضور کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا، آئے ہائے، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا۔ اور اپنی طرف سے نہیں جملہ یوں ہی بول دیا۔ ام معبد کی جھوپڑی سے نکلے، ابھی یثرب میں داخل نہیں ہوئے، یثرب کے باہر ہی ہیں، لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ آئے، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، پہلے آ کے لوگ ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ ابو بکر سمجھ گئے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، ابو بکر نے کہا لوگوں کا مغالطہ نکال دیتا ہوں، آئے ہائے، اور ابو بکر مغالطے نکالتا ہی رہتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، آئے ہائے، ابو بکر مغالطے نکالتا ہے، نکالتا ہی رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے۔ اور مغالطہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دشمنی سے ہو، بعض دفعہ مغالطہ ہو جایا کرتا ہے، ابو بکر نکال دیا کرتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو محبت سے مغالطہ ہوا، پہلے آ کے ابو بکر کو ملتے ہیں، ابو بکر سمجھ گئے مغالطہ ہے، نکال دیا، اپنے کندھے سے چادر اٹھائی، اتاری چادر اور آقا کے اوپر یوں چادر تان کر کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے جس نے چادر تان رکھی ہے یہ خادم ہے، جو نیچے ہے مخدوم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک مغالطہ نکال دیا۔ سیدہ فاطمہ کو مغالطہ لگا، نکال دیا۔ آئے ہائے، ماشاءاللہ، کو توجہ ہے میرے وال کو نہیں ہے؟ یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں، ہو شاید کوئی ہو جائے، ایک جگہ پہ چونکہ ایسا ہوا، میں نے یہ ہجرت کی گفتگو کی تو ایک صاحب نے کہا کہ گفتگو کے درمیان میں آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر نے چادر پھاڑی، سوراخ بند کر دیے، چادر ختم ہو گئی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کرتا بھی اتار دیا، وہ بھی پھاڑنا پڑا۔ پھر تو کہہ رہا ہے ام معبد کی جھوپڑی سے نکلے، لوگوں کو مغالطہ ہوا تو کندھے سے پھر چادر اتاری۔ توجہ ہے، چادر تو پھاڑ دی تھی۔ میں کہا تو گلنا سندا ہے ادیاں ادیاں، آئے ہائے، ادیاں گلنا سن کے تو لوگوں نے مغالطے چلانا ہے نا، گمراہ کردا ہے نا اپنے چینل پہ بیٹھ کے، تو گلنا سندا ہے ادیاں ادیاں۔ حضرت ابو بکر کا گھرانہ، سارے گھرانے کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ آئے ہائے، اسماء تو نے کھانا پہنچانا ہے، بیٹے کی ڈیوٹی تھی تو نے روز کی مکہ کی ڈائری لا کر دینی کہ آج کیا کیا منصوبے بنے، اور غلام کی ڈیوٹی تھی کہ تو نے بکریوں کا ریور چڑھاتے چڑھاتے اسے چڑھا کر غار ثور کے قریب لانا ہے اور آقا کو تازہ دودھ پیش کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، اسی غلام کی ڈیوٹی تھی کہ تو نے بعد میں سامان پہنچانا ہے، یہ چادر بعد والے سامان میں۔
سبحان اللہ سبحان تو آڈا صرف اینج کرنا ہی کافی ہے تے میرا کتاب چو پڑھ کے حوالہ دینا بھی تھوڑا ہے. ہائے ہائے وہ نہیں میری گل سمجھ ہے صاحبان توجہ ہے جی جی کونی توجہ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا. چلو آخری گل تو ہڈے حوالے پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا. میں نے ٹائم زیادہ لے لیا میرے خیال میں. نہیں نہیں مولانا نذیر صاحب کچھ اور ہونا چاہیے. چلے گئے مولانا نذیر صاحب آ رہے ہیں حضرت کی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. توجہ ہے دوستو میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا. غار میں جب یوں ایڑی رکھی ہوئی تھی نا حضرت ابو بکر نے سوراخ پر ناگ آیا اس نے ڈنگ لگایا. ابو بکر نے ایڑی ہٹائی نہیں. ہائے ہائے ایڑی ہٹائی نہیں. حضور کو جگایا نہیں. دیہاتی علاقہ ہے یہاں پر بزرگ سفید ریش تشریف فرما ہوں گے. آپ نے بزرگوں سے سنا ہے سن رکھا ہے کہ بیٹا کہیں پر سانپ ڈس لے بچھو ڈس لے تو جہاں وہ ڈسے اس سے کچھ فاصلے پر اپنا وہ جسم کا حصہ باندھ دینا تاکہ زہر اوپر کو نہ آئے. بے شک ایسے ہی ہے. سنی یہ بات سنیے نہیں سنی سنیے جو نہیں سنی تو بابیاں کول بیٹھیا کرو. فیس بک تے لگے رہندے ہو بابیاں کول بویا کرو گلاں لبدیاں نے. ڈنگ لگا لے تو کچھ فاصلے سے وہ جسم کا حصہ باندھ دینا ڈنگ اوپر کو نہ چلے. اس کا مطلب ہے ڈنگ اوپر کو چلتا زہر اوپر کو آتا ہے چلتا ہے. ابو بکر نے کیا باندھنا تھا چادر پھاڑ چکا تھا. چادر پھاڑ چکا تھا اور اس نے تو ہلایا بھی نہیں. سبحان اللہ. ابو بکر نے تو ہلایا بھی وہ بولو نا ہلایا ہی نہیں. ٹانگ کو ہلایا ہی نہیں. برداشت کیا زہر یہاں پر برداشت کیا ران پر برداشت کیا سینے میں برداشت کیا. جب زہر آنکھوں میں پہنچا اب آنکھوں سے 2 قطرے نکلے. آنکھوں سے 2 قطرے نکلے. میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں اپنے تخیل میں کہہ رہا ہوں. ابو بکر نے چاہا ہوگا کہ اسے پوچھ لوں حضور نہ جاگے آپ کا آرام خراب نہ ہو خلل نہ آئے. اس میں چادر بھی نہیں تھی کرتا بھی تکیہ بنا چکا تھا اور رب کی مشیت یہ تھی کہ ان قطروں کی قیمت لگانا چاہتا ہوں. جتنے قیمتی قطرے ہیں اتنی قیمتی جگہ پر آئیں گے. اور اپنے ذوق میں ایک جملہ بول دوں عثمان کے خون کا قطرہ قرآن پر آیا. بے شک کوئی ضروری نہیں کہ میں اگلی گل سناواں. میرے بھائی عارفی صاحب بھی تشریف لے آ چکے نے تے میں رہن دینا. عثمان کے خون کا قطرہ قرآن پر آیا. قاضی کہا کرتا ہے صدیق کی آنکھ کا قطرہ بھی قرآن پر آیا. ہائے 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 واہ کیا بات. صدیق کی آنکھ کا قطرہ بھی قرآن پر آیا. آقا بیدار ہوئے. ابو بکر کیا ہوا یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ لگایا مجھے کیوں نہیں جگایا. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی شفا خانہ میری گود میں. پیارے آقا نے فرمایا پھر نیڑے کر. حضور نے پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن زبان نبوت کا پانی اپنے لبوں کا پانی اس ایڑی پر لگایا. کیوں لگایا کیوں لگایا؟ یہ اس زہر کے لیے تریاک تھا اور ابو بکر نے وہ زہر باندھا نہیں تھا وہ چلتا رہا. یہ تریاک تھا تو اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا. میں اپنے تخیل میں بول رہا ہوں کتابوں میں نہیں ملے گا خطابوں میں نہیں ملے گا. پیارے آقا کی زبان نبوت کا پانی لبوں کا پانی ایڑی سے چلا پنڈلی سے چلا رانوں سے چلا سینے سے چلا ابو بکر کے چہرے تک آیا. چہرہ ایسے چمک اٹھا لوگ یثرب کے بھول گئے پہلے انہیں ملنا ہے یا انہیں ملنا ہے. پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. سبحان اللہ. آخر دعوانا